زرین اپنی کھڑکی میں کھڑی نیچے کھیتوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کو ایسے لگا جیسے کھیتوں میں کوئی کھڑا ہے۔ اس نے سوچا چلو ہوگا کوئی، لیکن یہ رات کے 2 بج رہے تھے، زرین کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ اپنی کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی جب بھی ایسا کچھ ہوتا تھا، اور وہ کھڑکی میں کھڑی ہو کے دیر تک کھیتوں کو دیکھتی رہتی تھی، جس کے پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں یا فصل کی جو پتے ہوتی تھی وہ ہلتی تھی، اور زرین کو مزہ آتا تھا۔ اب ایسا ہی کچھ تھا، تو زرین اپنے سوچوں میں گم تھی اور اپنے ہسبینڈ جو کہ مر چکا تھا، اس کا ہسبینڈ، اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں رو رہی تھی کہ کیسے جب وہ اس کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی تو وہ خاموشی سے پیچھے سے آ کے اس کے کان میں سرگوشی کرتا تھا، کیا کر رہی ہو، جس پر وہ چونک جاتی تھی اور ڈر کے مارے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی تھی کہ اس نے ایسا مذاق کیوں کیا، لیکن وہ بھاگ جاتا تھا۔ یہ سب یاد کر کے زرین کافی رو رہی تھی۔ اب اچانک ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور زرین کے بالوں کو لہراتا ہے، لیکن زرین اپنے سوچوں میں گم تھی اور رو رہی تھی۔ اچانک اس کے کان میں ایک سرگوشی آتی ہے، تم ابھی بھی جاگ رہی ہو۔ وہ بہت ڈر کے پیچھے مڑتی ہے اور کھڑکی کے دیوار سے جا کے ٹکراتی ہے۔ یہ کیا تھا، یہ کون ہے؟ پھر وہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید اس کا وہم تھا، لیکن نہیں، اس نے باقاعدہ سنا جو کہ کسی نے اس کے کان میں کہا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو۔ یہ بات اس کے دل میں ایک خوف پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہر رات سوچتی ہے کہ وہ آواز کیسی، کیونکہ اب وہ ہر روز اس کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی۔ پہلے کبھی کبھار رات کو کھڑی ہوتی تھی، اب ہر رات کھڑی ہوتی ہے، دن میں کھڑی ہوتی کہ کہیں سے اس کو وہ آواز دوبارہ سنائی دے اور یہ بات کنفرم ہو جائے کہ ہوا میں اس کا ہسبینڈ نقیب ہے۔ لیکن نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر ایک رات وہ ایسی کھڑکی میں کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی، اور وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ کسی وقت میں اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی تھی، کہ اچانک دوبارہ سے اس کے کان میں ایسے کوئی سرگوشی کرتا ہے، تم ابھی تک جاگ رہی ہو، اور کوئی چیز بھی اس کے بازو سے ٹکراتا ہے، جس پر وہ بہت ڈر کے ماری وہاں سے بھاگ جاتی ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی، لیکن تھوڑی دیر میں دوبارہ آتی ہے اور اس کمرے میں دیکھتی ہے تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کافی ڈرتی ہے اور اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتی، کیونکہ کوئی اس کا یقین نہیں کرتا تھا۔ اب زرین کافی اداس رہنے لگی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ جو بھی ہے، چاہے ہوا میں ہے یا ہوا ہے، اگر سامنے آ جائے تو اچھا ہوگا، کم سے کم مجھے تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن ایک سکون مل جائے گا، اور میں اپنے ہسبینڈ کے گلے سے لگ کے خوب روں گی۔ لیکن یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہی چاہتے چاہتے واقعی پیچھے سے اس کو کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی، اور جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بدروح، بہت ہی بری شکل والی عورت موجود تھی۔ کبھی وہ کہتی تھی کہ وہ عورت تھی، لیکن کبھی کہتی تھی کہ وہ کوئی مرد تھا۔ تو وہ ڈر کے مارے چیخنے لگتی ہے، گھر کے سارے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس کمرے کو چھوڑ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ تجھے ایک بار فیل ہو جائے تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جائے، لیکن اگر اس کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہو اور آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ چیز بار بار ہو جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آتا۔ یہ صرف اور صرف ہمارے وہم اور خیالات ہوتے ہیں۔ اور اگر فرض کرے زرین کو ایسا لگا بھی تھا کہ کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جو کہ اس کا ہسبینڈ تھا، اس کی روح تھی اس کے ہسبینڈ کی، اور اس نے کہا تھا کہ کیا تم ابھی تک جاگ رہی ہو، تو لازمی نہیں، یہ جنات کی اٹریکشن ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اکیلے کھڑی ہو کے اتنے بڑے کھیتوں کو دیکھتی تھی کھڑکی میں،
اور ان کھیتوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا، مطلب اتنے بیابانوں میں اتنے بڑے بڑے کھیت، تو اس میں تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پراسرار چیزیں، ان چیزیں، وہ جو چیزیں تھی وہ زرین کی طرف اٹریکٹ ہوئی تھی، اور ظاہر سی بات ہے وہ جان چکے تھے کہ یہ اپنے ہسبینڈ کو یاد کر کے یہاں کڑی ہوتی ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مذاق یا شرارت کیا جو کہ اس کے لیے کافی ہارر اور خطرناک ثابت ہوا۔ اس دن کے بعد زرین اس کمرے سے چلی گئی۔ اس نے اپنی کہانی میں یہ بھی لکھا کہ کبھی بھی اس چیز پر بھروسہ مت کرے کہ جو تمہیں فیل ہو رہا ہے وہ تمہارا کوئی بہت ہی نزدیکی دوست یا مطلب رشتہ دار یا ان سے کوئی خونی رشتہ جو کہ مر چکا ہو وہ وہی ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جو جنات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی سٹوری تھی، اور اس سٹوری پر اوپر ٹائٹل لکھا تھا جنات دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ چیز تھی، تو وہ اپنی ڈائری میں پھر مزید لکھتے کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آتا۔ بہت ساری ایسی سٹوریز اس پر بنی ہیں کہ کچھ آسٹریلین خواتین تھی، انہوں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی اور اپنی کہانی لکھی تھی ایک میگزین میں کہ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کو 1 مہینہ ہوا تھا، لیکن وہ جب بھی اپنے کمرے میں جاتی تھی اس کو فیل ہوتا تھا کہ وہ یہی کہی ہے۔ کبھی کبھار تو اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ جب لائٹ آف کرتی تھی تو تھوڑی دیر میں لائٹ خود آن ہوتی تھی۔ کبھی کبھار اس کو لگتا تھا کچن میں کوئی اپنے لیے کافی بنا رہے، کیونکہ ان کے ہسبینڈ بہت زیادہ کافی کے شوقین تھے، تو اس کو لگتا تھا کہ یہ اس کی روح ہوتی تھی۔ لیکن دوستو ان سب چیزوں کا تو ہمیں اتنا زیادہ علم نہیں ہے، جس کے ساتھ جو پیش آتا ہے وہ وہی بہتر بتا سکتا ہے۔ لیکن زرین کی کہانی میں یہ لاسٹ میں لکھا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی روح واپس دنیا میں آئے اور آپ کو مطلب تسلی دے، بس جو گیا وہ گیا۔ اسی لیے تو کہتے کہ دنیا میں عزت کرے، کیونکہ مرنے کے بعد پھر ہر کوئی پچھتاتا ہے کہ کاش وہ زندہ ہوتا۔ تو آج کی سٹوری کیسی لگی ضرور بتائیں کمنٹ میں۔ تھینک یو۔